देश के मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के तमाम मुसलमानों से एक ज़रूरी अपील की है और बहुत कम टाइम रह गया है और आपकी ज़िम्मेदारी है इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक पहुंचाना, ख़ास तौर पर उन मुसलमानों तक पहुंचाना, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना जो किसी मस्जिद के मुतवल्ली है, कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार हैं, मदरसा के मुतमिम हैं या दरगाह के इंचार्ज हैं या फिर किसी भी तरह की वफ़ के जायदाद के वो निगरां हैं, ज़िम्मेदार हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो का पहुंचना ज़रूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी की है, प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और कहा गया है कि औकाफ की तमाम जायदाद और प्रॉपर्टी का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और 5 दिसंबर तक ही टाइम है। अगर 5 दिसंबर तक औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर नहीं हो सका तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है वफ़ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। इसलिए ज़रूरी है 5 दिसंबर 2025 से पहले औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन हो जाना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमीयत उलमा हिंद ने, जमील मर्चेंट ने और बेशुमार लोगों ने, 100 से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन दायर किया था। 5 लोगों की पिटीशन पर सुनवाई हुई। 2 मरतबा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन दोनों मरतबा इंटरिम फैसला आया, लेकिन दोनों मरतबा के फैसले में यह राहत दी गई कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के तहत वक्फ की मानी गई है उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन इसी के साथ B3 में इस नए अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने यह भी कहा है कि उन तमाम औकाफ की जायदाद का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। अब उसको मजीद समझे कि कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है और बाज़ाब्ता 2013 के वक्फ बोर्ड में वो रजिस्टर्ड है या उसी तरह 1954 के तहत वो रजिस्टर्ड है या इसी तरह 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसका रजिस्ट्रेशन है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और सरकार ने अब तक वो तमाम ज़मीनें, वो तमाम जायदाद जो वफ़ की प्रॉपर्टी मानी गई है उन तमाम को वफ़ की प्रॉपर्टी तस्लीम कर लिया है। वफ़ का स्टेटस उससे नहीं छीना जाएगा। इसके बावजूद सरकार ने कहा कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टी और जायदाद का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उम्मीद पोर्टल का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे पहले कमेंट में रहेगा। मैं अपनी टीम से कह रहा हूं कि वो इसे यहां पर डाल दे ताकि आप लोग उस लिंक तक पहुंच सके और वक्फ बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर 5 दिसंबर 2025 से पहले औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, हर चंद के आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, उसके बावजूद उस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, बहुत बड़ा ख़तरा है। फिर आपको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, मोहलत लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप रजिस्टर करा सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी करके देश भर के मुसलमानों से अपील की है, उनको पैगाम दिया है और समझाया है कि कैसे आपको औकाफ की जायदाद को रजिस्टर करना है। अगर किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो कैसे बोर्ड की तरफ से आपको मदद दी जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जगह जगह हेल्प डेस्क कायम करने का भी ऐलान किया है। पिछले दिनों जमात इस्लामी हिंद ने भी बाज़ाब्ता एक हेल्प डेस्क कायम किया औकाफ की जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल पर। अब सुनिए मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ अहम अपील। जैसा कि आप सब हज़रात के इल्म में है, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन अहम और हसास मसाइल का सामना है उनमें सबसे बड़ा मसला औकाफ और उनकी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का है। मसलन मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, कब्रिस्तान, दरगाहें, इमाम बाड़े और दीगर मौकूफ़ा अमलाक। पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 मंजूर कर लिया है, जिसके मुताबिक दफ़ा 43 के तहत वो तमाम रजिस्टर्ड औकाफ जो पहले से दर्ज हैं, रजिस्टर्ड हैं, उन्हें रजिस्टर तस्लीम किया गया है। लेकिन दफ़ा 3B के तहत
ان اوقاف کی موجودہ تفصیلات اور کوائف کو لازمی طور پر امید پورٹل پر درج کرنا اور اپلوڈ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ امید پورٹل پر اندراج کی یہ قانونی شرط موجود ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس قانون کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے بعض دفعات کے سلسلے میں عارضی ریلیف ٹیمپرری ریلیف دیا ہے، تاہم یہ ریلیف اوقاف کے جامع تحفظ کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ عدالت نے دفعہ 3B کے تحت تفصیلات اپلوڈ کرنے کے عمل پر کوئی روک نہیں لگائی ہے، اسٹے نہیں دیا ہے، اور یہ عمل 5 دسمبر 2025 سے قبل مکمل کیا جانا لازمی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس مدت میں توسیع کے لیے سپریم کورٹ سے درخواست بھی کی ہے، اور یہ معاملہ فی الحال عدالت عظمیٰ میں زیر غور ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ملک بھر میں وہ تمام اوقاف اور ان کی جائیدادیں جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں اور جن کی تفصیلات ریاستی وقف بورڈ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، ان کا اندراج اور اپلوڈنگ امید پورٹل پر فوری طور پر مکمل کیا جانا چاہیے۔ لہذا تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل ہے کہ وہ اپنے علاقائی سطح پر فوری طور پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے اوقاف اور ان کی جائیدادوں جو پہلے سے رجسٹرڈ اور ریکارڈ شدہ ہیں کی تفصیلات امید پورٹل پر اپلوڈ کی جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایسے اوقاف اور ان کی جائیدادیں جیسے مساجد، قبرستان اور دیگر مذہبی اوقاف شدید خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ وقف کے قانونی درجے سے محروم ہو جائیں۔ میں اس موقع پر انتہائی مخلصانہ اپیل کرتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ارکان، ملت کے ہمدرد، قومی، مذہبی اور سماجی تنظیمیں، علماء، ائمہ مساجد، متولیان وقف اور سماجی خدمت گزار حضرات اپنے اپنے علاقوں میں فوری طور پر مددگار مراکز، ہیلپ ڈیسک قائم کریں تاکہ رجسٹرڈ اوقاف کی تفصیلات اور کوائف کو امید پورٹل پر اپلوڈ کرنے کا کام بآسانی انجام دیا جا سکے۔ اگر یہ عمل 5 دسمبر 2025 تک مکمل نہ کیا گیا تو متعلقہ متولیان کو وقف ٹریبیونل سے رجوع کر کے مہلت کی درخواست دینی پڑے گی، اور تاخیر کی صورت میں وہ جرمانے اور قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مستقبل میں اوقاف کی اپلوڈنگ مزید مشکل یا حتیٰ کہ ناممکن بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو تاکید کے ساتھ یہ اہم مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسے مددگار مراکز، ہیلپ ڈیسک ایسے افراد کے زیر انتظام ہوں جو تکنیکی مہارت، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھتے ہوں۔ امید پورٹل کا لنک یہ ہے umid.minorityAffairs.gov.in۔ اس اپیل کے ساتھ ایک فارم بھی منسلک ہے جس میں ان دستاویزات کی تفصیل درج ہے جو پورٹل پر اپلوڈنگ کے لیے درکار ہیں۔
ایک بار پھر پورے ملک کے تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل ہے کہ وہ اپنے دیہات، قصبات اور شہروں میں موجود اپنے اوقاف مثلاً مساجد، مدارس، قبرستان اور دیگر موقوفہ املاک کی تفصیلات بر وقت امید پورٹل پر درج کریں۔ تو آپ نے سنا مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب کو، اور یہ ویڈیو بہت اہم ہے، تمام لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، گاؤں میں کوئی مسجد ہے تو یقینی طور پر آپ اس مسجد کا رجسٹریشن کرا دیجئے، کیونکہ جو مسجد ہے وقف کی مانی جا رہی ہے، تو امید پورٹل پر اس کا رجسٹریشن ہو جانا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے شروع میں اس فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ دراصل جب منسٹری آف مائنورٹی افیئرس نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے پارلیمنٹ سے پاس ہو جانے کے بعد جون کے مہینے میں باضابطہ ایک اعلان جاری کر کے کہا کہ ہم نے امید پورٹل کو لانچ کر دیا ہے، اور اوقاف کی جائیداد کے جو متولی ہیں، جتنے ذمہ داران ہیں، ان سب سے اپیل ہے کہ اپنے اوقاف کی جائیداد کا یہاں اندراج کرائے، رجسٹریشن کرائے۔ تو پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جب ہم اس قانون کو ہی نہیں مانتے، اس قانون پر سپریم کورٹ میں ابھی سنوائی ہو رہی ہے، فیصلہ نہیں آیا، پھر امید پورٹل سرکار کیوں لانچ کر رہی ہے، اس قانون پر سرکار کیوں عمل کر رہی ہے؟ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دیش بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اندراج نہ کرائے۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مانگ کی کہ امید پورٹل لانچ کرنا لیگل ہے، کیونکہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، زیر سماعت ہے، لیکن سپریم کورٹ نے ابھی تک اس پر کوئی سنوائی نہیں کی، ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے پچھلے دنوں دلی میں جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں فیصلہ لیا گیا کہ ہمیں اب اپنے پرانے فیصلے کو بدلنا ہے، اور ہم امید پورٹل پر اپنے اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن کرائیں گے، اور اس لیے ہنگامی طور پر بورڈ کی طرف سے دیش بھر کے مسلمانوں کو میسج دیا گیا کہ وہ جلدی کریں، لوگوں کی مدد کی جائے، ہیلپ ڈیسک قائم کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اوقاف کی تمام جائیداد کا رجسٹریشن ہو جائے۔ تو بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو کسی بھی طرح کی مدد چاہیے تو آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیجئے، جماعت اسلامی ہند سے رابطہ کیجئے، جمعیت علماء ہند سے رابطہ کیجئے، دوسری تنظیموں سے بھی رابطہ کیجئے، اور اس طرح کے جتنے بڑے ادارے ہیں ان سب کی بھی ذمہ داری ہے جگہ جگہ ہیلپ ڈیسک قائم کرنا، لوگوں کو سپورٹ کرنا۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں پیج کو فالو کر لیجئے، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ ہمیں فالو کر لیجئے بریکنگ اپڈیٹ کے لیے۔ ملت ٹائمز کا واٹس ایپ پر بھی چینل ہے، تو وہاں بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے ہماری ویب سائٹ کا، جیسے کلک کریں گے ویب سائٹ کھلے گی، ممبرشپ کا پلان موجود ہے، کوئی بھی آپ ایک پلان لے لیجئے اور ملت ٹائمز کی سبسکرپشن لے کر، ممبرشپ لے کر آپ ہمارے رکن بن جائیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔